لیکن اب سنو اور دھیان سے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، عذاب آ رہا ہے محسوس نہیں ہو رہا ہے، عذاب میں گرفتار ہو محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ ایک شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، اس نے ایک دن کہا میں کتنے پاپ اور گناہ کرتا ہوں، میں کتنے جرائم کرتا ہوں، لیکن مجھ پر اللہ کا کوئی عذاب نہیں آتا، میں تو عذاب سے محفوظ ہوں، روزی چل رہی ہے، زندگی عیش میں گزر رہی ہے، اچھے کھانے مجھے مل رہے ہیں، مجھ پر اللہ کا کوئی عذاب نہیں آتا، جبکہ میں پاپ کر رہا ہوں۔ اس بدبخت نے جب یہ بات کہی، اللہ نے اس دور کے پیغمبر پر وحی نازل فرمائی، ارشاد فرمایا اس بدبخت سے سوال کرو کیا کبھی اس کو میرے خوف میں رونے کی توفیق ملی ہے؟ کیا اس کو کبھی میرے ذکر کی توفیق ملی ہے؟ کیا کبھی اس کو میری عبادت کی توفیق ملی ہے؟ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تجھے کبھی اللہ کے خوف میں رونے کی توفیق، اس نے کہا نہیں۔ اس کو کہا عبادت کی توفیق، اس نے کہا نہیں۔ اس کو کہا ذکر اللہ کی توفیق، اس نے کہا نہیں۔ پھر قدرت کی طرف سے جواب آیا، اس سے پوچھو اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ جو میرے گناہ کرتا ہے، مجھے ناراض کرتا ہے، میں اس سے لقمہ نہیں چھینتا، جس سے ناراض ہوتا ہوں اس سے لقمہ نہیں چھینتا، اس سے عبادت کی توفیق چھین لیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب پتا چلا جس کو توفیق عبادت ہے اللہ اس سے راضی ہے، جس کو توفیق عبادت نہیں پھر وہ روزانہ کانفرنسوں میں بھی شرکت کرے، ہر دن پلان کرتا ہے کل سے نماز پڑھوں گا، توفیق نہیں۔ کیوں؟ اللہ ناراض ہو۔ قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے لقمہ نہیں چھینتی، کیونکہ رزاق مطلق ہے، رزق کا وعدہ ہے۔ اگر فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں، اللہ والے روتے تھے، کیوں؟ اگر راضی ہوتا تو اٹھنے کی توفیق ضرور دیتا۔ مسجد میں آنے کی توفیق نہیں، راضی ہوتا توفیق ضرور دیتا۔ تلاوت کی توفیق نہیں، اگر راضی ہوتا توفیق ضرور دیتا۔ اس حدیث کے آئینے میں دیکھ لو، اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ خوش ہے کہ ناراض ہے؟ بولو کیا توفیق ہے؟ علماء کی 2-2 گھنٹے کی 3-3 گھنٹے کی تقریریں، عذاب الہی کا ذکر ہم روزانہ کسی جلسے میں ہے، کسی کانفرنس میں ہے، سننے کے لیے تو جمع ہوتے ہیں، کیا کوئی عمل کے لیے بھی آنے کو تیار ہے؟ وہی داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنا، وہی عورتوں پہ بد نظری کرنا، وہی ناجائز تعلقات، وہی تاک جھانک، اور پھر اس کے بعد یہ غرور ہے ہم مسلمان ہیں۔ ہم عذاب میں کیسے آئیں گے؟ ایک روایت پڑھتا ہوں آخر میں اور اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ ہم اللہ کے عذاب میں کیسے آئیں گے؟ ہم غوث پاک کے مرید ہیں، ہم غریب نواز کے مرید ہیں، ہم مجاہد ملت کے مرید ہیں، ہم مفتی اعظم سے وابستہ ہیں، ہم ان سے وابستہ۔ سب بزرگوں کی نسبتیں اپنی جگہ، میں نسبتوں کا منکر نہیں، ہم تو یوں کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ لیکن اب میں غوث پاک کے مرید کی بات نہیں کرنے لگا، اب میں غریب نواز کے مرید کی بات نہیں کرنے لگا، اب میں اعلیٰ حضرت کے مرید کی بات نہیں کرنے لگا، اب میں مفتی اعظم اور مجاہد ملت کے مرید کی بات نہیں کرنے لگا، میں ڈائریکٹ اس پیر کے مرید کی بات کرنے لگا ہوں جس کی رسائی ڈائریکٹ اللہ تک ہے، جو اپنی مرضی سے اللہ اکبر خدا کے بلائے سے جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں بار بار جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں، اور میرے امام کہتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ اس پیر کی بات کرتا ہوں جس کی نگاہ اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے، اس پیر کی بات کرتا ہوں جس کی نگاہ اٹھتی ہے تو سورہ بقرہ کی وہ آیت نازل ہوتی ہے جو قبلے کو تبدیل کر دیتی ہے، اور نگاہیں جھکتی ہے تو سورۃ القدر نازل ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، جو جاتا ہے معصوم اداؤں کے ساتھ تو خدا کی 50 نمازوں کا جو نماز 50 وقت کی نمازیں ہیں وہ 5 وقت ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، جس کی مرضی پر اگر وہ ظاہری طور پر بھول کر 4 رکعت والی نماز پر 2 پر سلام پھیر دے تو قدرت کہتی ہے محبوب ہمیں 4 اور 2 سے کیا لینا، ہمیں تو تیری ادائیں پیاری ہے، اب آج سے قیامت تک اس 4 والی کو 2 کر دیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا لوگ کہتے ہیں نبی کو کیا اختیار ہے؟ ارے نبی کی ادائیں تو دیکھ، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں
ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور لوگ کہتے ہیں مولانا اپنی بات کریں دوسروں کی نہ کریں، ہم کہتے ہیں کیوں نہ کریں۔